بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جانور کے ذبح کرتے وقت ان 6 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک میں بھی کسی بندے سے ذبح کرتے وقت غلطی ہو گئی تو جانور حرام مردار ہو جائے گا اور قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ غور سے یہ 6 مسائل سن لیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا بندہ ہے وہ عاقل ہونا چاہیے۔ پاگل مجنون نے اگر جانور ذبح کیا تو یہ جانور مردار ہوگا، لیکن ذبح کرنے والے کا بالغ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سمجھدار ہے کوئی نابالغ بچہ اور وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا جانور ذبح کرنا بھی درست ہے اور جانور کی قربانی حلال ہو جائے گی۔ دوسرا، ذبح کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی کافر ہے، مشرک ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ مردار ہے اور قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، تو مسلم ہونا چاہیے۔ اب بعض اوقات نام کے مسلمان ہوتے ہیں عبد الرحمن، عبد الستار، لیکن حقیقت میں ان کے عقائد بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور حد کفر تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تحریف قرآن کے قائل ہیں کہ قرآن زیادہ تھا، صحابہ نے چھپا لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اولیاء اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں معاذ اللہ، یا انبیاء کے حوالے سے ہلکے جملے بولنے والے ہوں۔ اگر ایسا خطرناک عقائد والا کوئی آپ کو نظر آتا ہے تو خدارا اگر وہ سستے میں بھی آپ کی گائیں کاٹ رہا ہو نا، مفت میں بھی کاٹ رہا ہو، اس سے جانور ذبح کروانے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ہم نے وہ قصائی ڈھونڈنا ہے جو مسلمان ہو، صرف نام کا نہ ہو بلکہ حقیقتاً بھی وہ کوئی ایسا غلط عقیدہ اپنے دماغ میں نہ رکھے جو حد کفر تک ہو اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ تو ویسے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر قصائی سے جا کے پہلے ڈیٹیل معلوم کریں گے کہ بھائی بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے، یہ وہ فلانا۔ ہم نے ہر بندے کو جو اپنے نام کو مسلمان ظاہر کرتا ہے ہم نے اس نے ظن رکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس کی کوئی ایک چیز ہمیں نظر آ گئی ہے واضح طور پر جو اس کے بد عقیدہ اور گمراہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اپنا جانور ذبح نہ کروایا جائے۔ لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہے، وہ نام سے آپ کو بتاتا ہے میرا نام ساجد ہے، تو ظاہر ہے ساجد مسلمانوں کا ہی نام ہوتا ہے، تو آپ اس سے بلا جھجک جانور قربان کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس کی گمراہیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو اس سے اگر جانور ذبح کروا لیا تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ جس کی گمراہیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو اس سے اگر جانور ذبح کروا لیا تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ذبح کرتے وقت، ان سارے لوگوں کو اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے ذبح کے وقت کہ یہ آواز ان کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو لہذا قصائی صاحب اگر جہالت کے اندر جانور ذبح کر رہے ہیں اور دل میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور ان کو بسم اللہ یاد بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے، بھولے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح قصائی صاحب کے منہ میں گٹکا ہو اور وہ یوں کریں بسم اللہ، سمجھ نہیں آ رہی اور صحیح طریقے سے وہ نہیں پڑھ رہے، گٹکے کو بچانے کے لیے پورا جانور ذبح مردار کر دیا، حرام کر دیا، یہ والی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ قصائی کے منہ میں گٹکا ہو تو آپ پہلے لازمی کہیں یا تو خود ذبح کریں، لیکن اگر آپ ڈرتے ہیں اور قصائی سے کروا رہے ہیں یا آپ دونوں کر رہے ہیں، آپ نے بھی چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، قصائی نے بھی چھری پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اب ان دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے۔ اگر قصائی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مالک نے پڑھ لیا ہے یا مالک اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ قصائی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہے تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کوئی بھول گیا تو بھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، بھولے سے اگر چھوڑ دیا تو یہ جانور حلال ہوگا اور قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یاد ہے گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑھا، یاد ہے دل میں پڑھ رہے ہیں، یاد ہے پارٹنر نے پڑھ لیا تو میں نے نہیں پڑھا، ان سارے کیسز کے اندر جانور مردار ہو جائے گا، نیا جانور قربان کرنا پڑے گا اور اس جانور کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام ہونا چاہیے، غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت اگر ذکر کیا گیا تو یہ جانور مردار اور حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور مردار ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور زندہ ہو، اور چھٹی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جانور کے گلے کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانا پانی کی، ایک سانس کی اور 2 خون کی رگیں ہیں۔ جانور کے حلال ہونے کے لیے یا تو 4 رگیں مکمل طور پر کٹ جائیں اور اس سب سے کامل اور شاندار طریقے سے ذبح کرنا کہلایا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ 4 نہیں کٹی لیکن 3 رگیں مکمل کٹ گئیں تو یہ بھی جانور حلال ہے، قربانی بھی ہو گئی۔ تیسرا یہ سینیریو ہے کہ 4 رگیں آدھی سے زیادہ اکثر رگیں کٹ گئی ہیں، 4 میں سے اکثر حصہ ان کا، تو یہ جانور بھی حلال ہے۔ لیکن اگر یہ 3 سینیریو کے علاوہ کوئی سینیریو ہو گیا، مثال کے طور پہ 2 رگیں کٹی 2 باقی ہیں، جانور مردار ہو جائے گا۔ 4 رگیں آدھی کٹی یا آدھی سے کم کٹی، یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تو چھری پھیریں اور تسلی سے چھری پھیریں اور اتنی دیر تک چھری پھیریں کہ آپ کو یقین یا غالب گمان ہو جائے کہ 4 رگیں مکمل طور پر کٹ چکی ہیں تو آپ کا جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن قصائی کو بعض اوقات جلدی ہوتی ہے، اسے 10 جانور اور گرانے ہیں تو وہ 2 رگیں کاٹ کے آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے نہ کریں، اس کو پہلے تاکید کریں کہ بھائی تم نے 1 منٹ ایکسٹرا لینا ہے، لیکن جب تک میں مطمئن نہ ہوں تم نے چھری نہیں ہٹانی ہے،
है, ज़िबा करते रहना है, मैं मुतमईन हो जाऊं 4 रगे कट जाएं, उसके बाद आप दूसरे जानवर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात लोग ये भी करते हैं कि इतना काटते हैं कि मुंडी अलग हो जाती है। ये मुंडी अलग करना, ये इजाफी तकलीफ जानवर को देना है, ये नापसंदीदा अमल है, ये नहीं करना चाहिए, मकरूह अमल है। 4 रगे काटें और गर्दन का हिस्सा थोड़ा सा उसके साथ लगा हुआ रहने दें, उसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए, ये जानवर आपका बिल्कुल हलाल हो जाएगा। यहूदी या ईसाई का ज़बीहा हलाल है या नहीं है, तो इसमें उलमा ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि यहूदी और ईसाई से भी ज़िबा करने में एहतियात करनी चाहिए। अगर वो यहूदी या ईसाई, नाम का यहूदी ईसाई है लेकिन हकीकत में वो एथियस्ट हो चुका है, तो इसका ज़बीहा तो मुर्दार है, खाया ही नहीं जा सकता, कुर्बानी भी ज़ाया हो गई। और अगर वो वाकई सच्ची मुच्ची का यहूदी है या ईसाई है, वही अकायद रखे हुए मुल्हिद नहीं हुआ, तो इसमें भी उलमा ने मना फरमाया कि बचना चाहिए। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।